حاصل نہیں ہوتا. ہم نام تو تیرا لے رہے ہوتے ہیں, دماغ کے اندر کسی اور کے خیالات ہوتے ہیں. ایک کریم آقا, ہم سے قدرتی اور نہیں ہو سکتا. اللہ, ہم تیرا پیارا نام لیتے وقت بھی دلوں کے اندر, دماغوں کے اندر گناہوں کے خیالات لیے پھرتے ہیں. ایک کریم آقا, ہمارے دماغ کے خیالات کو درست فرما, دلوں کے جذبات کو صاف فرما. اے اللہ, ہمیں گناہوں کے خیالات سے چھٹکارا نصیب فرما. اللہ, کلمہ پڑھتے پڑھتے زندگی گزر گئی ہے, ایمان کی حلاوت نصیب فرما. اللہ, ہم کب تک شیطان کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے؟ شیطان ظالم نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسمیں کھائی ہیں. اللہ, اس سے ہمارا پیچھا چھڑا دیجیے, پیچھا چھڑا دیجیے. اللہ, ہم کمزور ہیں. اللہ, یہ طاقتور ہے, ہر کمزور کبھی کو پکارتا ہے. ہم تجھے پکارتے ہیں. ہم اس نفس اور شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے مولا, اپنی مدد شامل حال فرما, اپنی مدد شامل حال فرما. اے کریم پروردگار, ہم تجھ سے واصل ہونا چاہتے ہیں, ہمیں اپنا قرب نصیب فرما. اللہ, کب سے ہم تیرے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ, شیطان ظالم رکاوٹ ہی کھڑی کر دیتا ہے. اللہ, ہمیں تیرے پاس نہیں آنے دیتا. اللہ, رکاوٹوں کو دور کر دیجیے. اللہ, مزید تو بہت وقت گزر گیا ہے, ہمیں اپنا وصل عطا فرما. اللہ, وصل عطا فرما. اللہ, بہت لمبا سفر طے کرتے آ رہے ہیں, مزید ہم تھک چکے ہیں. اللہ, تھک چکے ہیں. بچہ چلتے چلتے تھک جاتا ہے, والد کو پکارتا ہے, اب مجھے اٹھا لیجیے, مزید مجھ سے نہیں چلا جاتا. اللہ, بہت دھکے کھائے, اللہ بہت دھکے کھائے ہیں. اللہ, بہت زمانہ گزر گیا ہے. ایک کریم آقا, مزید کو اپنے رحمت متوجہ فرما دیجیے, رحمت متوجہ فرما دیجیے. اللہ, ہم تیری مدد کے بغیر تیرے پاس نہیں آ سکتے, تجھ سے واصل نہیں ہو سکتے. اللہ, اپنی مدد متوجہ فرما, اپنی رحمت متوجہ فرما, اپنی رحمتوں کا ساتھ عطا فرما. اے کریم پروردگار, تیری کریمی کا واسطہ. اے رحیم پروردگار, تیری رحیمی کا واسطہ. اے جواد پروردگار, تیرے جود و سخا کا واسطہ. اللہ, تجھے سخاوت سجتی ہے, تجھے بخل نہیں سجتا. سخاوتوں کا مظاہرہ فرما دیجیے. اللہ, رحمتوں کے دروازے کھول دیجیے, خالی جھولیاں بھر دیجیے. اے کریم آقا, اتنے بندے کسی دنیا دار کے پاس چلے جاتے, ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں وہ خالی ہاتھ نہ لوٹا تھا. تو دنیا کے دنیا اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے, دنیا کی سخیوں سے بڑا سخی ہے. تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ, ہمیں عطا فرما دیجیے. اللہ, عطا فرما دیجیے. اے کریم آقا, دنیا کی بھیک مانگنے والے بڑا دروازہ دیکھتے ہیں تو ان سے سزا لگاتے ہیں. اے کریم, تیرا دروازہ تمام دروازوں سے بڑا ہے. اللہ, تیرے دروازے سے کوئی بڑا دروازہ نہیں ہے. اللہ, گداگر بھکاری جمع ہو چکے ہیں. اللہ, سدائی لگا رہے ہیں, دروازہ کٹکھٹا رہے ہیں. اللہ, کھول دیجیے, دروازہ کھول دیجیے. اے کریم آقا, مزید دروازہ کھول دیجیے. اے کریم پروردگار, دنیا کی بھیک مانگنے والے ایک دروازے سے خالی لوٹے. اللہ, ان کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں ہے. مسئلہ تو ہمارا بنا ہوا ہے, ہمارے سامنے کوئی دوسرا در نہیں ہے. اللہ, ہم جائیں تو کہاں جائیں, مانگے تو کس سے مانگے. اللہ, ہم نے تیرے سوا کسی کو رب نہیں پکارا. اللہ, تیرے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کیا. اللہ, تیرے سوا ہم نے کسی کو خدا نہیں بنایا. اے کریم پروردگار, ہمیں اپنے در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا, خالی ہاتھ نہ لوٹا. اللہ, ہمیں یقین ہے جو بندہ تیرے در سے خالی ہاتھ چلا گیا اس کو دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی. اس سے بڑا محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا. اللہ, ہمیں اس محرومی سے بچا لیجیے. اے کریم آقا, محرومی سے بچا لیجیے. اللہ, ہمیں عطا فرما. اللہ, پورے مجمع کے اوپر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. اللہ, یہاں دنیا تو تجزیہ نہیں ہوتی, تیری محبت کی تلاش میں دور دراز سے یہ احباب چل کے آئے ہیں. اللہ, اس بات کی دلیل ہے تجھے منانا چاہتے ہیں, تجھے اپنانا چاہتے ہیں. اللہ, فطرت کے زمانے میں, دنیا داری کے زمانے میں, دنیا پرستی کے زمانے میں, اللہ, دور دراز سے
سے احباب کا چل کے آنا اللہ یہ تھوڑی قربانی تو نہیں ہے. میرے مولا ان قربانیوں کو واسطہ دیتے ہیں, قربانیوں کی لاج رکھ لیجیے, ان مجاہدوں کی لاج رکھ لیجیے. کسی ایک ساتھی کو یہاں سے محروم نہ لوٹا, محروم نہ لوٹا. اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے, ہماری زندگی کا سوال ہے. اللہ آپ کی ایک نگاہ سے ہماری بگڑی بن جائے گی. ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے, محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. اللہ اس وقت ہم کسی دنیا کے سخی سے نہیں مانگ رہے, دنیا کے بادشاہ سے نہیں مانگ رہے. اللہ ہم تو تمام جہانوں کے شہنشاہ سے مانگ رہے ہیں. اے کریم پروردگار ہمیں عطا فرما. ہم اپنی ذات کی بقدر مانگ رہے ہیں, تو اپنی شان کی بقدر عطا فرما. اللہ شان کی بقدر عطا فرما. اے کریم پروردگار ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. سب کے دلوں میں اپنی محبت کا ایک قطرہ ٹپکا دیجیے. ہمیں اپنا دیوانہ بنا دیجیے, اپنا مستانہ بنا دیجیے. اللہ غیر سے بیگانہ بنا دیجیے. اے کریم کا ہم اپنے سینے میں جھانکتے ہیں, ہمیں اپنے دلوں کی جگہ پہ پتھر نظر آتے ہیں. اللہ ہم یہ کب تک یہ پتھر اٹھائے رکھیں گے؟ اے کریم یہ مردہ دل, یہ بے جان دل اللہ ہم کب تک سینوں میں اٹھائے رکھیں گے؟ اللہ ان مردہ دلوں میں جان پھونک ڈالیے, اپنی محبت کی روح پیدا کر دیجیے. کریمہ کا ان پتھر دلوں کو اپنی محبت سے آشنا کر دیجیے. اے کریمہ کا اپنی محبت کا ایک قطرہ ہم سب کے دلوں میں ٹپکا دیجیے. ہمیں اپنا مستانہ بنا دیجیے. جسم کی ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. جسم کے بال بال سے اپنا ذکر جاری فرما. اے کریم پروردگار گندی دنیا کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما. اللہ دنیا کی گندی اور فانی مخلوق کی محبتوں سے چھٹکارا عطا فرما. ہمیں اپنی پاک پاکیزہ محبت سے آشنا کر دیجیے. اللہ ہماری پر ایک مرتبہ محبت کی نگاہ ڈال دیجیے. اے اللہ ہم تیری اس نگاہ کی متلاشی ہیں جو تو نے بشر حافی کے اوپر ڈالی تھی. دنیا کی شراب خانے میں شراب کی نشے میں مست تھا, تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی, تو نے ان کو اپنا دیوانہ بنا دیا. اللہ وہ فضیل ابن عیاض جو کہ ڈاکوؤں کا سردار تھا, تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی, تو نے ولیوں کا سردار بنا دیا. اللہ وہ جنید بغدادی جو مادی دنیا کا پہلوان تھا, تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی. اللہ تو نے روحانیت کا پہلوان بنا دیا. اے کریم آقا وہ عمر جو تیرے محبوب کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے, وہ تو ہدایت کے طلبگار بھی نہیں تھے. اللہ تیری محبت کی نگاہ پڑ گئی, تو نے ان کو فاروق اعظم بنا دیا, مراد مصطفیٰ بنا دیا. اللہ ہم تو اس محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اے اللہ بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف چل پڑا, ابھی بستی میں پہنچا بھی نہیں تھا, تو نے مغفرت کا فیصلہ کر دیا. اللہ یہ دوست احباب چل کے آئے ہیں, سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیجیے. اللہ سب کی گناہوں کو معاف کر دیجیے. اللہ تو نے خود ہی تو فرمایا ہے ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا. اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں, اللہ مانگ تو رہے ہیں, تو قبول فرما دیجیے. اللہ تسنن کے ساتھ صحیح, بے ترتیبی کے ساتھ صحیح, جو کچھ بھی ہے اللہ ہم مانگ تو رہے ہیں, قبول فرما لیجیے, قبول فرما لیجیے. اللہ تو نے خود ہی فرمایا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, سائل کو جھڑکی مت دو. اللہ تو نے ہم کمزوروں کو حکم دیا ہے کہ سائل کو جھڑکی نہ دیں. اللہ ہم بھی تو تیرے در کے سوالی ہیں. اللہ تو بھی اپنے سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا, سوالیوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹا. اے کریم آقا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پہ اپنی قوم سے مخاطب ہوتے ہیں, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب آزاد ہو. تیرے محبوب نے اپنے قوم کے بارے میں عام معافی کا اعلان فرمایا. حضرت یوسف علیہ السلام تیرے بندے, انہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں عام معافی کا اعلان فرمایا. اللہ تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم, تو اپنے محبوب سے بڑھ کے کریم. اللہ ہم یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے زیادہ گناہگار ہیں, لیکن اللہ تو بھی تو یوسف علیہ السلام سے بڑھ کے کریم ہے. پورے مجمع کے بارے میں ایک مرتبہ
مرتبہ اعلان فرما دیجئے اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو. اللہ سب کے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے. اب اللہ ایک مرتبہ گناہوں سے صاف کر دیجئے. اللہ صاف کر دیجئے. اے کریم پروردگار، ہم اتنے کمزور ہیں، مٹی کا ایک ٹوکرا نہیں اٹھا سکتے. قیامت کے دن پہاڑ جتنا گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ہماری اس بوجھ کو ہلکا فرما. اللہ اس بوجھ کو ہلکا فرما. اے کریم پروردگار، ہمیں تیری بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. اللہ جب تو بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے، بلکہ راہب جو سینکڑوں سال کی عبادت کر چکا تھا، تو نے بے ایمانی کی حالت میں پھانسی کے پھندے تک پہنچا دیا. اللہ ہمیں اس بے نیازی کا مظاہرہ نہ بنا. اللہ بے نیازی کا نشانہ نہ بنا. اے کریم پروردگار، بلعام باعور جس نے سینکڑوں سال کی عبادت کی تھی، اللہ تو ناراض ہو گیا. تو نے ان کو اللہ کتے کی طرح اللہ ذلیل و خوار کر دیا. اللہ ہمیں اس ذلت سے بچا لیجیے. تو نے ہمیں ایمان کی عزت عطا فرمائی ہے. اللہ گمراہی کی ذلت سے بچا لیجیے. اللہ نیک اعمال کی عزت عطا فرمائی ہے. گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے. گناہوں کی ذلت سے بچا لیجیے. اے کریم آقا، جب تو ناراض ہوتا ہے، اللہ سروں سے پگڑیاں اتر جاتی ہیں، تو بندہ گھر کے اندر بیٹھے بیٹھا ذلیل ہو جاتا ہے. اللہ اس ذلت سے بچا لیجیے. اللہ ذلت سے بچا لیجیے. اللہ ہم برے ہیں، ہم بہت برے ہیں، لیکن اللہ تو اچھا ہے. اللہ اچھے ہمیشہ کے لیے اچھائی کا معاملہ کرتے ہیں، بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک فرما دیجیے. اے کریم پروردگار، اچھا سلوک فرما دیجیے. اللہ کوئی بندہ گناہوں بھری زندگی گزار کے جہنم میں چلا جائے، اس کے اوپر تو کوئی حسرت نہیں. حسرت تو اس کے اوپر ہے جس نے پوری زندگی تیرا نام لیا، پوری زندگی مسجد مدرسے میں گزاری، لیکن تو نے اعمال کو قبول نہیں کیا. اللہ اور جہنم میں چلا جاتا ہے. ہمیں ایسی بدبختی سے بچا لیجیے، ایسی شقاوت سے بچا لیجیے. کریم پروردگار، ہمیں اپنا بنا لیجیے، اپنی یاد والا بنا لیجیے. اللہ تو وہ پروردگار ہے جب کافر نے 100 سال تک اپنے بت کو پکارا، یا سنم پکارتا رہا، بے اختیاری میں جب یا سمد لفظ زبان سے نکلا، تو نے فوراً کہا یہ لبیک یا عبدی. اللہ ہم نے تو تیرے سوا کسی کو پکارا بھی نہیں ہے. اللہ ہم نے تو کبھی یا سنم نہیں پکارا. اللہ ہم تو تجھے پکارتے ہیں. یا اللہ، یا اللہ، یا کریم، یا رحیم، یا رحمان، یا ودود. اللہ ہم تو تجھے پکار رہے ہیں. اللہ تو ایک مرتبہ فرما دیجئے لبیک یا عبدی. اللہ تو فرما دیجئے. اللہ تیرا کچھ کم نہیں ہوگا. شیطان ذلیل ہو جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی. ہماری بگڑی بنا دیجئے. شیطان تیرا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے. اللہ اس کو ایک مرتبہ ذلیل کر دیجئے. اللہ اس کو ذلیل کر دیجئے. ہماری بگڑی بنا دیجئے. کریم پروردگار، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. اے اللہ، حاضرین مرد ہیں یا دور بیٹی خواتین تک پیغام پہنچتا ہے، اللہ سب کے بارے میں خیر کے فیصلے نازل فرما. اللہ سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، پریشانیوں کو ختم فرما. اے کریم پروردگار، جو بھی اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیکوکار بنا، فرمان بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ جو بے گھر ہیں ان کو اپنے گھر نصیب فرما. جن کے رزق کی تنگی ہے ان کی تنگیوں کو دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. جو مصائب و آلام کا شکار ہیں اللہ ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما. جو بیمار ہیں یا جن کے گھروں کے اندر بیمار ہیں اللہ ان کو شفا نصیب فرما. شفا کامل عاجل و مستمر عطا فرما. سب کو سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں ہیں والدین کو ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما. اے کریم پروردگار، ہم گناہگار سے آکار صحیح مجمع کے اندر کتنے حضرات ایسے موجود ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھتے پڑھتے اپنے بال سفید کر دیے ہیں، لیکن گناہ کرتے کرتے اپنے دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں. اے کریم آقا، تیری محبوب نے فرمایا ہے اللہ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. ہم تجھے سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. مجمع کے اندر کتنے دین کے طلباء ہیں، وہ طلباء جن کے قدموں کے نیچے فرشتے
کے پر بچھاتے ہیں ہم ان طلباء کا واسطہ دیتے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما. مجمع کے اندر جو علماء جو دین کا کام کرنے والے حضرات ہیں, ادارے چلانے والے, پڑھنے پڑھانے والے, دینی جماعتوں کا نظم و نسق سنبھالنے والے تمام حضرات کے ساتھ اپنی مدد شامل حال فرما. سب کی محنتوں کو برابر فرما, رکاوٹوں کو دفع دور فرما, آسانیاں پیدا فرما. کریم پروردگار ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. اللہ اس پروگرام کے انعقاد میں جو حضرات بھاگ دوڑ کرتے ہیں, خدمت کی جماعت ہے, انتظام و انصرام کی جماعت ہے, اللہ تمام حضرات کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. سب کو خوشیوں بھری زندگی نصیب فرما, سکون اور چین کی دولت سے مالا مال فرما. اے کریم پروردگار سب کو اپنی محبت کی دولت نصیب فرما. اللہ ہم نے اپنے ذات کے بقدر مانگا, تو ہمیں اپنے خزانوں کے بقدر عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.